بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سید شہریار علی نقوی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نقوی رپورٹس۔ دوستوں، ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا جس میں ایک ہمارے پٹھان بھائی ہیں، ان کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی کہ افغانیوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے اور ان کو جو ہے وہ 40-45 سال یہاں رکھا ہے، تو ان کو کم از کم اس کی اجرت دینی چاہیے تھی۔ انہوں نے مثال دی کہ آپ سعودیہ میں جاتے ہو، اگر غیر قانونی طریقے سے جاتے ہو تو وہ آپ کو سزا دیتے ہیں، سزا پوری ہونے کے بعد آپ کو اجرت جو ہے وہ آپ کی لوٹا دی جاتی ہے امانت کے طور پہ۔ تو پاکستان کو بھی چاہیے تھا کہ ان کو ان کی اجرت دے دیتے۔ بہت اچھی بات کہی آپ نے، بالکل صحیح مثال دی۔ اب موازنہ کر لیتے ہیں ذرا سا۔ آپ سعودی عرب میں جا کے جو ہے نا ایک جو ہے نا کانٹا تک نہیں توڑ سکتے، ایک پھول نہیں توڑ سکتے، جرم ہے۔ آپ وہاں پر کسی کے خلاف اور حکومت کے خلاف، خاص طور پہ جس ملک میں رہ رہے ہو اس کے خلاف یا کسی بھی ملک کے خلاف جو ہے نا آپ احتجاج نہیں کر سکتے، آپ کو فوری طور پہ اریسٹ کر لیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ اسی کنٹری کے خلاف کوئی بات کرتے ہو یا وہاں کے شہزادے کے بارے میں کوئی بات کرتے ہو، قانون کے بارے میں، تو آپ کا سر اڑا دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان میں کریں گے؟ افغانیوں نے پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کی۔ ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں یہاں پر پاکستان میں، خاص طور پہ کراچی والوں نے۔ انہوں نے چوریاں ڈکیتیاں کی، بازار گرم کیے، چھینا جھپٹی کی، بازار گرم کیے، لیکن آپ لوگوں کو وہ چیز نظر نہیں آئی۔ آپ کو محبت پھوٹ رہی، کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے اسلامی بھائی ہیں جو آپ کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، آپ ان کو اسلامی بھائی بول رہے ہو۔ ٹھیک ہے، اور کراچی میں اگر کوئی آپ کے ساتھ ایسا کرے گا، یا سندھ کا کوئی یا پنجاب کا یا کسی اور صوبے کا کوئی باشندہ آپ کے ساتھ اگر کوئی اونچی چیز کر دے، آپ اس کی نسل ختم کر دیتے ہو، اور آپ کہہ رہے ہو کہ وہ ہمارے اسلامی بھائی تھے جنہوں نے آپ کے جو کبھی ڈمپر مافیا کے شکل میں انہوں نے خاندان کے خاندان اجاڑے، کبھی چوری ڈکیتی کی واردات میں، چھینا جھپٹی کی واردات میں، اغوا برائے تاوان کی واردات میں، کہاں کہاں انہوں نے جرم نہیں کیا۔ آپ اسمگلنگ کر سکتے ہو، سعودی عرب میں جا کے کرو، نشہ لے کے جاؤ کرو، وہ یہاں نشہ لے کر آئے۔ آپ اسلحہ بیچ سکتے ہو وہاں پر ناجائز جا کے کرو، انہوں نے یہاں کیا۔ آپ گاڑیاں جو ہے وہ اسمگل کر سکتے ہو، نہیں کر سکتے، انہوں نے یہاں پر کیا۔ آپ کی زمین پہ رہتے ہوئے آپ کے ملک کا جھنڈا انہوں نے پیروں تلے روندا۔ لاکھوں ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں پاکستان کے خلاف۔ انہوں نے پاکستان میں رہتے ہوئے ہمارے ہی سم کارڈ استعمال کرتے ہوئے، ہمارے ہی نیٹ ورک سے استعمال کرتے ہوئے ہمارے ملک کے خلاف انہوں نے جو ہے وہ بکواسیں کی اور بھارت کو سپورٹ کیا۔ آپ کر سکتے ہو؟ آپ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، تو افغانیوں کا جو ہے نا زیادہ سپورٹ نہ کریں، یہ نمک حرام ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی اسلامی بھائی نہیں ہے جو آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے، آپ ان کو مسلمان سمجھتے ہوں گے، میری نظر میں یہ مسلمان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور ہماری حکومت جو کر رہی ہے، ہماری فوج جو کر رہی ہے نا، میں کہہ رہا ہوں اور زیادہ سپیڈ میں کرے۔ ٹھیک ہے، زیادہ ان سے پیار محبت جتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان کو اپنے آس پڑوس میں کئی مقام دے دیجئے، وہاں پر رکھ لیجئے۔ ٹھیک ہے، پاکستان میں اب ان کی کوئی جگہ نہیں بنتی ہے، نمک حرام ہوگی۔ کل آپ کہیں گے بھارت کیا، اگر یہ مودی بھی مسلمان ہو جائے گا تو آپ کہو گے وہ ہمارا اسلامی بھائی ہے، اس کی حفاظت کریں، آپ کریں گے؟ نہیں، آپ کو یہ یاد آئے گا اس نے کتنے لوگ مروائے، کتنے مسلمان مروائے، وہاں پر آپ کا پاکستان جاگ جائے گا، اب وہاں پر آپ کا اسلام بھی جاگ جائے گا۔ ہیں مودی پہ تو ویسے ہی لعنت ہے، میں اس کے حق میں نہیں ہوں، کوئی یہ اٹھا کے دیکھ لے کہ بھائی وہ مودی کے حق میں ویڈیو بنا دی بھلے سے، ایسی کوئی بکواس نہیں، لیکن ذرا فیکٹس کے اوپر بات کریں۔ آپ کسی غیر ملک میں جا کے جو ہے وہ ایسی حرکتیں نہیں کر سکتے۔ ایک حرکت منی چھوٹا سا جو ہے نا مائکرو منی گناہ بھی نہیں کر سکتے، وہاں پر قانون نہیں توڑ سکتے، آپ فوراً اریسٹ ہو جاؤ گے۔ انہوں نے یہاں پر داستانیں رقم کی ہیں جن کی آپ فیور میں کہہ رہے ہو کہ ہماری حکومت کو چاہیے ان کے 50 سال کی اجرت ان کو دے دیں۔ کس چیز کی اجرت؟ آپ پر ہمارا لوٹا ہوا جو سامان انہوں نے محنت سے چرایا ہے، چھینا ہے، اغوا برائے تاوان کے اس پہ کیا ہے، اسمگلنگ کی ہے، آپ کی مائیں بہنیں بیٹیاں جو یہاں سے کراچی سے خاص طور پہ اغوا کر کر کے انہوں نے بلوچستان کے راستے اور پھر وہاں پر افغانستان میں بیچی ہیں، اس کی جو اجرت انہوں نے کمائی ہے وہ اجرت ان کو دے دیں۔ جو بھارت میں انہوں نے پاکستانی جو فوجی تھے ان کو قید کیا، جو پاکستانی جو لوگ گئے تھے یہاں سے گھومنے کی غرض سے یا وہاں کے لوگوں کو ایک پیار محبت کا پیغام دینے کی غرض سے، ان کو قید کر کے بھارت کے حوالے کر دیا اور پیسے کھائے، وہ اجرت ان کو دے دیں ہم یہاں سے۔
آپ لوگ کبھی بات کرتے ہوئے سوچتے ہو کہ آپ بات کیا کر رہے ہو، کس کے لیے کر رہے ہو؟ آپ کو اگر بہت زیادہ محبت پھوٹ رہی ہے میرے بھیا، آپ جو ہے ذرا زور ڈالیے، ورنہ آپ بھی جو ہے افغانستان چلے جائیں، آپ جیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس پاکستان کو، ٹھیک ہے؟ اتنی محبت نہ پھوٹے، نمک حرام سے 50 سال بہت جھیل لیا، آنکھیں کیوں نہیں کھل رہی ہیں آخر آپ لوگوں کی؟ حیرت ہو رہی ہے۔ بہت سارے لوگ نکل کے آ گئے، نہیں نہیں ان کی بستیاں اجاڑ دیں، او بھائی وہ جن گھروں میں رہتے تھے وہاں کا لوہا تک، وہ سریے تک نکال کے لے گئے۔ آپ کر سکتے ہو کسی ملک میں؟ امریکہ نے پتہ نہیں کتنے ہزار جو ہیں وہ بھارتیوں کو ہتھکڑیاں لگا کے ان کا سامان ضبط بھی کیا اور ان کو ایسی خالی ہاتھ ڈیپورٹ کر دیا۔ آپ نے کہا کہ ظلم ہو رہا ہے؟ نہیں، کیونکہ وہ تو ہندو تھے، ٹھیک ہے نا، وہ تو بھارتی تھے۔ قانون سب جگہ برابر ہے، یہی ہوتا ہے میرے بھائی۔ میں اس کو اپریشیٹ کر دوں کہ امریکہ نے بالکل صحیح کیا، وہی چیز ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کی جرت دیکھیے کہ انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں یہاں پر رہے گا، تو ہم یہاں کا جو مسجد تک انہوں نے پتھروں سے، اسے ہتھوڑوں سے توڑی ہے۔ آپ جس کو کہتے ہیں نا اللہ کا گھر، ہم جس کو کہتے ہیں اللہ کا گھر، پتھروں سے ہتھوڑوں سے توڑ کے گئے اس کے میناروں کے اوپر چڑھ کے۔ یہ تو ان کا اسلام ہے، جنگلی جاہلوں کا۔ یہ مسلمان کے اسلام کی عکاسی کرتا ہے یہ افغانی، جس کو یہی نہیں پتا کہ مسجد کی حرمت کیا ہوتی ہے، بے حرمتی کر کے چلے گئے۔ آپ کے وطن کا جو ہے وہ آپ کے ملک کے اندر رہ کے، آپ کے اپنے شہر میں کراچی میں رہتے ہوئے انہوں نے جھنڈے جلائے، پیروں تلے روندے، تھوکا ہے، پیشاب کیے ہیں، کتے کے گلے میں باندھے وہ، اور آپ کہہ رہے ہو کہ ان کو ان کی اجرت دے دی جائے؟ معصوم ہے وہ، بہت معصوم ہے۔ گلے لگائیے، پیار کیجیے، اور میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسا کچھ اسباب پیدا کرے کہ یہ بھائی صاحب بھی وہاں پر چلے جائیں، افغانی گود میں جا کے بیٹھیے اور اس کے بعد دیکھیے کہ آپ کے ساتھ وہاں پر ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ 40-45 سال ضیاء الحق کی غلطی کا جو ہے وہ ہم لوگوں نے، پاکستانی نے، خاص طور پہ کراچی والوں نے جو ہے وہ خمیازہ بھگتا ہے۔ آپ کو کیا پتا، ٹھیک ہے؟ آپ کے ان سے روابط ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ کی تجارت وغیرہ چل رہی ہے ان کے ساتھ، لیکن میرے بھائی آپ خدا کا واسطہ ہے ذرا عقل سے کام لیجئے اور دیکھیے ان کے کارنامے، ان کے کرتوت دیکھیے، ٹھیک ہے؟ اور آپ سعودیہ سے یا کسی بھی کنٹری سے موازنہ کر رہے ہیں تو ذرا صحیح طریقے سے کیجئے کہ آپ کسی کنٹری میں رہ کے اس کا قانون نہیں توڑ سکتے۔ انہوں نے یہاں پر لا قانونیت کی انتہا کر دی، پولیس والوں کو اغوا کر کے ان کے گلے کاٹے، فٹ بال کھیلی، ٹھیک ہے؟ انہوں نے جو ہے وہ شناختی کارڈ دیکھ کے اردو بولنے والوں کو قتل کیا۔ نام کس کا آیا؟ پٹھان مارتے ہیں کر رہے تھے یہ، اور نام آیا پٹھانوں کا۔ اردو بولنے والوں میں پٹھانوں میں ٹھنڈی، وہ تو شکر ہے کہ ہم لوگوں کو عقل تھی، ہم نے کہا نہیں ہمارے پٹھان جو ہیں وہ ایسے نہیں ہیں، اور خدا کی قسم ہمارے پٹھان غیرت مند ہیں، ان افغانیوں کی طرح نمک حرام اور بے غیرت نہیں ہے۔ ہمارا پٹھان جو ہے وہ محنت کر کے کھاتا ہے، یاری دوستی کا سمبل ہے، سمبل، پہچان۔ کہ لوگ کہتے ہیں نا، مثال دیتے ہیں کہ دوستی سیکھنی ہے، نبھاتے کیسے ہیں؟ پٹھان سے سیکھو، ٹھیک ہے؟ اور آپ کہہ رہے ہو کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ ان کے حقوق دیے جائیں، بہت اچھا، بہت زبردست، کیا سوچ ہے آپ کی واللہ، ٹھیک ہے؟ اتنی نیکی نہ کیجیے کہ گلے میں فٹ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نا، جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ 50 سال تقریباً ہم ان کے شر میں مبتلا رہے، اب بچنے کی باری آئی ہے تو آپ جیسے بھائی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں نہیں ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ خدا کا واسطہ میری جان ایسی باتیں نہ کریں کہ جس سے آپ کے جو ہے وہ پاکستانی ہونے پہ یا اور کسی چیز پہ جو ہے وہ شکوک و شبہات لوگ کھڑے کر دیں، ان کو سپورٹ نہ کریں۔ آپ کراچی آئیے، آ کے دیکھیں انہوں نے آپ کے پاکستانی بھائیوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ کیا، ٹھیک ہے میری جان؟ لو یو، اللہ حافظ۔